جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جس قدر بات کی جائے نا، بلکہ سچی بات یہ ہے، نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ ان ہستیوں کی بات کریں، ان کی شان بیان کریں، ان کا تذکرہ بیان کریں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے قابل ہی نہیں ہیں ان کے قدموں میں جانے کے لیے۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں اللہ کی راہ میں گزار دی، ایک رات میں ہزار ہزار نوافل پڑھتے رہے۔ غور تو کریں کن ہستیوں کے دربار میں آئے ہیں جن کی کرامتیں پڑھتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا بات کروں، کس بات سے بات شروع کروں، دماغ کام نہیں کرتا۔ کبھی کبھی تو کہتے ہیں نا، خواب سا لگتا ہے کہ جن کتابوں میں، اور پھر خاص طور پہ جو قادری ہیں، جو غوث پاک کے مرید ہیں، سبحان اللہ، جب شجرہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سارے شجرے کے بزرگ یہی کہیں قریب جلوہ فرما ہے۔ بہرے معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گند، جنید باصفا کے واسطے۔ جنید بغدادی بھی یہی ہیں، سیدنا معروف کرخی بھی یہی ہیں، حضرت سری سقطی بھی یہی ہیں۔ اللہ غنی، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس بزرگ کا نام لیا جائے، لسٹ بنانے بیٹھیں تو عراق مقدس کے مزارات کی لسٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم ان تمام بزرگوں کی مزارات پر انوار پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، اور ان بارشوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اولیاء کرام یہ رب کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ، یہ زمانے کی جان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں شان اولیاء کس طرح بیان فرماتا ہے، چنانچہ رب ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یہ آیت بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہے، کنفیوژنز، سوالات پیدا ہوتے ہیں، پیدا کیے بھی جاتے ہیں کہ اولیاء کرام کے پاس اتنے اختیارات، اتنی اتھارٹیز کیسے آ گئی؟ قرآن کہتا ہے تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو رب خود فرماتا ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی زندگی میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں دوست احباب بھی ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں جو دوست سے تعلق ہوتا ہے نا، وہ کچھ نرالا ہی ہوتا ہے۔ دوست کو بندہ اپنی بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے، ولی کے تو معنی ہی دوست کے ہیں۔ اولیاء اللہ کو رب نے اپنا محبوب بنا لیا تو رب نے بہت ساری عطائیں عطا فرمائیں۔ اب آپ نے قرآن کی 2 آیات سن لی، اب 2 حدیثیں بھی سن لیجئے، مزید معلوم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی کیا شان ہے۔ کبھی اولیاء کرام کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اللہ والوں کا ادب نصیب فرمائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من عادى لله وليا فقد بارز اللہ بالمحاربہ، یعنی جو اللہ عز و جل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ رب اعلان جنگ فرما رہا ہے، کیوں کہ اللہ کے دوست سے دشمنی۔ اچھا، ایک اور بڑی باریک سی بات ہے جو سمجھنے والی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ ایک تو جو مزارات میں ہیں
ان کا ادب ہونا چاہیے، ان کی ذات میں معاذ اللہ تنقیس، معاذ اللہ نقص نکالنے کا ذہن نہیں، بلکہ فضائل سن کر جھومنے والا ذہن ہونا چاہیے۔ لیکن اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے یا اولیاء اللہ کی جو یوں سمجھی آمد ہے، ختم تو نہیں ہو گئی۔ نبی نہیں آئے گا، ولی تو آتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی ہمارے اس اجتماع میں اللہ کا کوئی ولی موجود ہو، تو جس نے کسی اللہ کے دوست سے دشمنی رکھی، اللہ اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ ولی کیسے پہچانا جائے گا؟ اس کے شناختی کارڈ پہ تو نہیں لکھا ہوتا یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو اب ہمیں ہر مسلمان سے محبت کرنی ہے، ہر مسلمان کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا ملازم، ہاں ایسا بھی ہوا کہ لوگ کسی کو غریب سمجھتے رہے، بھکاری سمجھتے رہے، مجنون سمجھتے رہے، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کتب اور ابدال کا درجہ رکھتا رہا۔ گدری کے لال تو ہر دور میں رہے ہیں۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جس کو ہمارا ڈرائیور سمجھ رہے ہیں، ہمارا باورچی سمجھ رہے ہیں، ہمارا سرونٹ سمجھ رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی سمجھ رہے ہیں اور اس کو بڑے تحقیر والے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اس کا دل توڑتے ہیں، نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اللہ والے سے دشمنی لے لی ہے۔ اور میں اب بڑی ڈرانے والی بات کرنے جا رہا ہوں، کسی اللہ کے ولی سے دشمنی ہو گئی نا، اس کا دل توڑ دیا اور ہائے نکل گئی تو چلتا کام برباد ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چلتا کاروبار ڈیمولش، پوری فیملی برباد، اچھی خاصی چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن سب کچھ آہستہ آہستہ چھننے لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دعا لینے والے بنے، ہائے لینے والے نہ بنے۔ دعا لینے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کندوزی نے دعا دی تھی نا، غریب نواز بنا دیا معین الدین کو۔ کئی بزرگوں نے دعائیں لی اور کہاں پہنچ گئے۔ اور جو ہائے لینے والے ہوتے انہیں نہیں پتا کہ کس کا دل دکھایا۔ میں ایک واقعہ جو آج موضوع سے تو منسلک نہیں ہے، لیکن چلیں بات چلی ہے تو مزید ڈیفائن کر دوں۔ ایک شخص کوتوال تھا، پولیس والا تھا، ٹیکس آفیسر جس کو کہتے ہیں، مچھلی کے بازار میں گیا، فش مارکیٹ میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص مچھلی بیچ رہا ہے، بڑی تازہ مچھلی، فریش۔ اس نے کہا یہ مچھلی دکھانا۔ اس نے مچھلی پولیس والے کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کوتوال نے مچھلی لی اور چلتا بنا۔ اس نے کہا اس کے پیسے تو دے جاؤ بچیرے، غریب بچیرے نے کہا کہ شرم نہیں آتی، ہم سے پیسے مانگتے ہو، جاؤ ادھر سے۔ دھکا دیا اور مچھلی لے کر غصب کر کے، گویا چوری کر کے، اس کا حق دبا کر چل پڑا۔ اب وہ مچھلی بڑی فریش تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب فش بہت فریش ہو تو وہ تڑپتی ہے۔ تو اس کوتوال نے اس مچھلی کو پکڑا تھا، اس مچھلی نے اس کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ گھر پہنچا، نارمل سی بات تھی، گھر پہنچا تو انگوٹھے میں بڑا پین، بہت درد۔ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے انگوٹھے میں بہت درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، انگوٹھا سوج گیا ہے۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے کہا کہ تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل گیا ہے، فوری ڈیسیشن لو، فوری فیصلہ کرو، یہ انگوٹھا کٹوا لو، ورنہ یہ زہر اگر ہاتھ میں پھیل گیا تو ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر انگوٹھا کٹوا دیا۔ گھر آیا، چین نہ آیا، ہاتھ میں درد، تڑپتا رہا، بہت برداشت کیا، ہاتھ بھی سوجنے لگا۔ پھر بھاگا اسی ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو، یہ تو ہاتھ بھی سوج گیا، نہیں برداشت ہو رہا۔ کب میرے علم کی کمی رہ گئی، تمہارے ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا ہے، جلدی فیصلہ کرو، یہ ہتھیلی کٹوا لو ورنہ بازو میں زہر پہنچ جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہاتھ کٹوایا۔ رات پھر گھر آیا، بے کل، بے چین، کروٹیں بدل رہا ہے کیونکہ اب بازو میں درد شروع ہو گیا، بازو سوجنے لگا۔ پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، آپ نے کہا انگوٹھا کٹوا لو، انگوٹھا کٹوا لیا، ہتھیلی کہی، ہتھیلی کٹوا لی، اب تو بازو سوج گیا۔ کب میری سائنس بھی جواب دے گئی ہے، تمہارا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا۔ اس کا ایک دوست تھا اس آفیسر کا، وہ دیکھ رہا تھا اپنے دوست کا حال، کہتا ادھر آؤ، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ کہتا ہے ہاں کل ایک غلطی تو کرایا ہوں، ایک غریب مچھیرے کا حق دبا کر آیا ہوں۔ کہ جلدی کرو، اس مچھیرے کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگ لو ورنہ ایک ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا۔ تلاش کیا، اس مچھیرے کو ڈھونڈا اس آفیسر نے، جیسے ہی مچھیرا ملا اس کے قدموں میں گر گیا، کہ میرا حال دیکھو، انگوٹھا بھی گیا، ہاتھ بھی گیا، اب بازو کٹنے والا ہے، معاف کر دو۔ ظالم کیسا ہی کیوں نہ ہو، غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ مچھیرے نے اسے معاف کر دیا، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب تو اس کا دوست ساتھ تھا، اس نے مچھیرے سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ جب یہ مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہتا ہاں میں نے دعا کی تھی، یا اللہ
یہ شخص میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین کر گیا ہے، میں کمزور ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، اے اللہ تو قادر ہے، اپنی قدرت سے میرا حق مجھے دلا، اس ظالم سے میرا تو بدلہ لینا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، جب میں نے یہ کتاب میں واقعہ پڑھا، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ پڑھا، تو احساس ہوا کہ مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے، قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ ہمیشہ مجھے اور آپ کو ایسے کام کرنے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں تو لوگ دعا دیں کہ تھا کوئی خدمت کرنے والا، تھا کوئی محبت کرنے والا، تھا کوئی خیال رکھنے والا۔ ایسا کام کبھی نہ کرنا کہ لوگوں کے دل سے ہائی نکل جائے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اتنا پاورفل ہوں، میرا کون بگاڑ لے گا، میں اتنا کروفر والا، یہ ملازم میرا کیا بگاڑ لے گا۔ نہیں، وی ڈونٹ نو کہ جس کو تم ملازم سمجھ رہے ہو، جسے تم غریب سمجھ رہے ہو، جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں، جس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہو۔ یہ حدیث یاد رکھنا کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ آج میں جس کو ذلیل کر رہا ہوں وہ رب کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ تو ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول، ہر مسلمان کی میں نے اور آپ نے تعظیم کرنی ہے، اس سے محبت سے پیش آنا۔ ایک اور حدیث پاک ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے، من آذا مسلما فقط آذانی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کدھر تک بات جائے گی؟ اللہ کے بندوں کو کبھی نہیں ستانا چاہیے۔ اور جب اولیاء کرام کی بات ہو، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سنیے، جب یہ سٹیج آتا ہے تو پھر اولیاء اللہ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ رب فرما رہا ہے اللہ اپنے محبوب بندوں کی کان بننے سے مراد کیا ہے کہ اب وہ اللہ کے نور سے، اللہ کی عطا کردہ قوت سے سنتا ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے دیکھتا ہے۔ جبھی تو اللہ والے بغداد میں بیٹھ کر ہند والوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں، پاکستان والوں کی مدد کر دیا کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الباری کیا خوبصورت تفسیر کبیر قرآن پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار، کہتے ہیں بے شک اولیاء اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ جن مزارات پہ ہم جا رہے ہیں یہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور یہ آج بھی اللہ کی عطا سے یؤتیہ من یشاء، قرآن کی آیت کا جز سنا ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ عطا فرماتا ہے تو عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیتا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب کچھ بات کرتے ہیں پیران پیر دستگیر سید غوث اعظم کی۔ غوث کسے کہتے ہیں؟ بچپن سے غوث اعظم تو کہا، غوث جو ہے اس کے معنی ہے فریاد رس، مدد کرنے والا۔ غوث اعظم اپنی زندگی میں بھی اپنے مریدین کی اور اپنے متعلقین کی خوب فریاد رسی کرتے، مدد کرتے۔ الحمدللہ آج بھی اپنے مزار میں اللہ کی عطا سے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر یہ میں اور آپ سمجھ لیں تو بہت سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا، عاشقان اولیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات رب کی ذات ہے، شفا دینے والا رب ہے، زندگی دینے والا رب ہے، موت دینے والا رب ہے۔ مگر رب جسے چاہے، جو ولی، جس صحابی، جس نبی کو رب یہ اختیار عطا فرمائے، اور یہ ہم خود نہیں کہہ رہے، اور ایسا کیا پاسبل ہے کہ رب کسی کو اختیار دے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، میں کوڑ زدہ لوگوں کو، یعنی کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، مادر زاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کرم فرمایا کرتے تو اللہ جسے چاہے اختیار دے. تو اگر ہم غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ غوث پاک اللہ کی عطا سے ہماری مدد فرماتے ہیں. اللہ جو عطا فرماتا ہے اس کا ذاتی ہے, اور ولی جو عطا فرماتا ہے وہ اللہ سے لیا ہوا ہے, وہ اس کا ذاتی نہیں ہے. اگر یہ فرق سمجھ آ جائے تو شرک کی ڈیفینیشن بھی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آپ کے والد محترم کا نام, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, یاد ہونا چاہیے. آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا, آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ, کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے اکابر مشائخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے, چلیں آج یہ بھی سن لیجئے. نام تو بہت بار سنا, جنگی دوست کہنے کی وجہ کہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت میں یکتائے زمانہ تھے. نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے پر بالکل مشہور تھے, اور اس معاملے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا کہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت چند ملازم جو تھے شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے. اب خلیفہ وقت ہو, اس ملک کا پریزیڈنٹ ہو یا وزیر اعظم ہو, اس کے سرونٹس جو ہیں وہ شراب لے کے جا رہے ہوں, تو آپ آگے آئے اور دیکھا تو جلال میں آئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان مٹکوں کو توڑ دیا. آپ کے روب کے سامنے ملازم نے تو کچھ نہیں کہا, لیکن جا کر خلیفہ کو خبر دے دی. خلیفہ نے آپ کو بلایا اور آ کر کہا کہ آپ کون تھے کہ میرے ملازمین کی محنت کو رائگاں کیا, وہ میرے مٹکے کیوں توڑ دیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں, میں نے فرض منصبی ادا کیا ہے, یہ مجھ پر ضروری تھا جو میں نے اپنا فرض ادا کیا. تو خلیفہ نے کہا کہ آپ کو کس نے محتسب مقرر کیا ہے؟ حضرت سید موسیٰ نے روب دار لہجے میں کہا, جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے. وہ لرزہ بر اندام ہو گیا, کہنے لگا حضور آپ میری سلطنت میں شامل ہو جائیں, میرے ساتھ رہیں, میری احتساب کرتے رہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجھے خلق کی طرف سے معمور ہونے کی کیا حاجت ہے, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر معمور کیا ہے, اس دن سے آپ جنگی دوست کے نام سے مشہور ہو گئے. آپ مستجاب الدعوات بھی تھے. غوث پاک کے چاہنے والوں کرامتیں تو بہت ساری سنی ہیں. میں چاہتا ہوں آج غوث پاک کا حلیہ بیان کیا جائے. ہمارے غوث پاک دکھتے کیسے تھے؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی غوث پاک کا دیدار نصیب فرمائے. ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ قیامت کے دن غوث پاک کے مریدوں کو غوث پاک کا دیدار کرایا جائے گا. منادی ندا دے گا حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. غوث اعظم کا چہرہ سبحان اللہ. شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضعیف البدن, میانہ قد, فراخ سینہ, چوڑی داڑھی, دراز گردن, رنگ گندمی, ملے ہوئے ابرو, سیاہ آنکھیں, بلند آواز اور وافر علم و فضل والے تھے. اللہ اللہ, بہت ساری باتیں سنی, مگر ایک اب حلیہ یہ سارا تو میں اور آپ نہیں اپنا سکتے. کسی کا رنگ گورا ہے, کسی کا رنگ گندمی ہے, کسی کا رنگ کالا بھی ہو سکتا ہے, کسی کا قد لمبا ہے, کوئی درمیانہ ہے, کوئی چھوٹا ہے. کہے غوث پاک کی کوئی چیز تو اپنا لوں. ایک چیز ہم سارے اپنا سکتے ہیں کہ غوث پاک داڑھی والے تھے. غوث پاک کے چہرے پر داڑھی تھی. اے قادریوں جو یہاں موجود ہیں, اے غوث پاک کے چاہنے والے, آپ چاہنے والے جبھی تو بغداد آئے ہیں. اور جو مجھے بدری چینل پر بعد میں سنیں, میں ان سب کو بغداد معلّہ کی فضاؤں سے دعوت دینا چاہتا ہوں. غوث پاک کے چاہنے والوں, غوث پاک کی اور غوث پاک کی برکت سے نبی پاک کی سنت چہرے پر داڑھی سجا لیں, انشاءاللہ غوث پاک کو قیامت کے دن تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ داڑھی شریف کی بھی نیت کر سکتے ہیں. اب آئیے ایک دو کرامتیں انشاءاللہ سنتے ہیں کہ غمگین نوجوان نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے فریاد کی کہ حضور میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا ہے, اور ان کے والد نے انہیں کہا ہے کہ بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں, تم شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں جاؤ اور میرے لیے دعا کرواؤ. یہ سن کر حضور غوث پاک نے کیا سوال کیا, تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے جی ہاں. بس آپ خاموش ہو گئے. وہ نوجوان چلا گیا. دوسرے روز خوش حاضر ہو کر کہتا ہے یا مرشدی, میں نے آج اپنے والد مرحوم کو سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن میں دیکھا. وہ خواب میں تشریف لائے, بے حد خوش تھے
اور کہنے لگے میرے پیارے بیٹے یہ مرتبہ مجھے غوث پاک کی برکت سے ملا ہے، تو بھی ان کی خدمت میں جا کر رہا کر۔ یہ سن کر غوث پاک کیا فرماتے سنو، ہم بھی تو غوث پاک کے مزار سے ہو کر آئے ہیں نا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نزا میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہوں میں کیسا بھی سہی ہوں تو کریمہ تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو اور اس مشہور کرامت کی بات نہ ہو، روزانہ ہی دریائے دجلہ کا ہم دیدار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دریا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زارو کتار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی یا مرشدی اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، نکاح کروایا اور یہ دلہن کو اسی دریا سے کشتی سے لا رہا تھا کہ دوران سفر جو ہے وہ کشتی الٹ گئی، دولہا بھی ڈوب گیا، دلہن بھی ڈوب گئی، بارات بھی ڈوب گئی۔ اللہ اللہ۔ کہتے حضور 12 برس گزر گئے، ماں ہوتی ہے نا، کہتے 12 برس گزر گئے، بڑھیا کو چین ہی نہیں آ رہا، روزانہ دریا کنارے آتی ہے، روزانہ روتی ہے، اپنے بچوں کو یاد کرتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا، آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے۔ کچھ منٹ گزرے، ذرا غور کیجئے گا مان کیسا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیسا ہے، کنیکٹیوٹی کیسی ہے۔ غوث پاک عرض کرتے ہیں یا اللہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک تاخیر ہے، اللہ سے دعا کرنے کہہ رہے تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن میں آسمان و زمین پیدا کر دیتے، مگر بتقاضا حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بات یہ ہے بارات کو ڈوبے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، ابھی یہ کلام اختتام کو پہنچتا ہے، یکایک وہ کشتی تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ساری بارات دلہن بھی ہے دولہا بھی ہے وہ دریا سے نمودار ہو جاتی ہے۔ 12 سال پرانی کشتی جو ڈوبی ہوئی ہے وہ غوث پاک کی دعا سے ترتی ہے، صرف نظر نہیں آتی کنارے بھی لگتی ہے، بڑھیا اپنے بیٹے سے بھی ملتی ہے، ماں بیٹا مل کر آنسو بھی بہاتے ہیں، غوث پاک کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ منظر چند منٹوں کے لیے نہ رہا بلکہ میٹھے اسلامی بھائیوں وہ باراتی جو ہے غوث پاک سے دعائیں لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئے ہیں، وہ ڈوب گئے تھے انہیں نکال دیا، ہم بھی تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غوث پاک نگاہ فرمائیں گے تو ہمارا بھی کنارہ لگ جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم، تمہیں نا خدائی ملی غوث۔ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ کیا کوئی عام آدمی کوئی بندہ بھی بندے کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو آئیے وہ آیت سن لیجئے تاکہ تمام وسوسوں کی کاٹ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا قول قرآن میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 ارشاد ہوتا ہے ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان میں شفا دیتا ہوں۔ کون؟ حضرت عیسیٰ فرماتے میں شفا دیتا ہوں، ابرئ الاکمہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں، جلانے کے مراد زندہ کرتا ہوں، میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد جو آخری لفظ ہے نا ساری بات کو کلیئر، ہمارے عقیدے کو بھی کلیئر کر دیتا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے یہ اختیار دیا، اللہ کی عطا سے یہ کرامتیں غوث پاک کی بھی موجود ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک بڑا خوبصورت واقعہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہے نا،
کیا کیا ہوتا ہے ہمارے دل جو ہے نا، ہماری کیفیات، یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی مٹھی میں ہوتی ہیں۔ سیدنا عمر بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک بار جمعے کا دن تھا، میں غوث پاک کے ساتھ جامع مسجد کو جا رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جمعے کا دن ہے، غوث پاک کے ساتھ کوئی نہیں، کوئی ملنے ہی نہیں آ رہا، اکیلا میں اور ہمارے پیر صاحب۔ کہتے ہیں یہ دل میں خیال آنا تھا، ایسی بھیڑ لگی، ایسے لوگوں کا جھمگٹا لگا کہ میں پیچھے ہو گیا اور سارے لوگ غوث پاک کے ارد گرد ہو گئے۔ دل میں خیال آیا وہی کیفیت اچھی تھی، میں تھا، پیر صاحب تھے، کوئی اور تھا ہی نہیں۔ تو جب یہ خیال آیا تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں، اے عمر تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم ہی تو سوچ رہے تھے کہ ہجوم نہیں ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، جب چاہے اپنی جانب مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ ہم اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ غوث پاک نے ہمارے دل اپنی طرف مائل کیے ہوئے ہیں۔ اے ہند سے آنے والوں، اے پاکستان سے آنے والوں، تمہیں مبارک ہو، غوث پاک نے بلایا ہے، اپنے ہمارے دلوں کو اپنی جانب مائل کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زندہ رکھے تو غوث پاک کے غلاموں میں، ان کی محبت کرنے والوں میں رکھے، اور قیامت کے دن غوث پاک کے غلاموں میں اٹھنا ہمارا مقدر فرمائے۔ آخری واقعہ سن کر پھر اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار مشائخ کرام کا ایک وفد غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، انہوں نے آپ کے لوٹا شریف کو جب قبلہ غیر قبلہ رخ پایا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لوٹے کو غیر قبلہ رخ پایا تو کسی نے توجہ دلائی، تو آپ نے اپنے خادم کو جلال والی نگاہوں سے دیکھا، وہ آپ کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دم گرا اور تڑپ کر جان دے دی، اور اب ایک نظر لوٹے کی طرف ڈالی تو لوٹا خود بخود قبلہ رو ہو گیا۔ اب یہ بات کیا ہے کہ بزرگوں کا یہ تمنا ہوتی تھی، ان کا یہ طریقہ تھا کہ ان کی ہر چیز قبلہ رو ہونی چاہیے، خود بھی قبلہ رو بیٹھنا پسند فرماتے، سنت بھی ہے، ہمیں بھی جب موقع ملے، جیسے ہم بیان کرنے والے کے لیے تو یہ سنت ہے کہ وہ قبلے کو پیٹھ کرے تاکہ حاضرین کا رخ قبلے کی طرف ہو، لیکن نارملی جب ہم بیٹھا کریں، بلکہ میں یہاں مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ آفس میں بیٹھتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو سیٹ لگانی ہوتی ہے نا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی سیٹ ڈیلیبریٹلی دانستہ ایسی ٹیبل کرسی لگائیں کہ میں سارا دن قبلہ رو بیٹھا رہوں، اس نیت کے ساتھ کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اور ہندو پاک والوں تمہیں مبارک ہو، جب تمہارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو کعبے کی طرف بھی ہو جاتا ہے، مدینہ بھی اسی طرف ہے، دو نیتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ عموماً قبلہ رو بیٹھا کرتے، اور نبی پاک نے فرمایا مجالس میں سب سے مکرم، سب سے عزت والی مجلس وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے، تو جتنا ہو سکے اچھی نیتوں کے ساتھ قبلہ رو بیٹھا جائے۔ اور یہاں علماء لکھتے ہیں کہ جس بچے کو سبق یاد کرنا ہو، جو علم پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ قبلہ رو بیٹھ کر قرآن یاد کرے گا، قبلہ رو بیٹھ کر دینی کتاب پڑھے گا تو علم بھی جلدی حاصل ہو جائے گا، قبلہ رو بیٹھنے کی برکت سے حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خود تو قبلہ رو بیٹھنا ہے، اللہ والوں کی شان دیکھیں، ہر چیز کی قبلہ رو کرتے تھے۔ اب میں نے اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عمل دیکھا، آج کے دور میں یادگار سلف شخصیت، یہ باتیں کتابوں میں بھی تو پڑھی تھی لیکن پریکٹیکلی کرنے والی ایک ذات دیکھی کہ امیر اہل سنت جب چپل اتارتے ہیں تو قبلہ رو اس کا رخ کر دیتے ہیں، اپنا قلم رکھتے ہیں اس قلم کو قبلہ رو رکھتے ہیں، اپنے گلاسز اتار کر، دیکھیں نا اب گلاسز مجھے بھی اتارنے ہیں، میں کہیں بھی رکھ دوں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ قبلہ یوں ہے اور اچھی نیت کے ساتھ میں نے گلاسز یوں رکھ دیے تو قبلے کا احترام بھی آ گیا، اللہ والوں کی ادا بھی ادا ہو گئی۔ بات عشق کی ہے، اب کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ جناب یہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، سچی بات یہ ہے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، قبلہ رو رکھنا ناجائز تو نہیں ہے نا، ہم نے کب کہا فرض ہے، ہم نے کب کہا واجب ہے، یہ کعبے کی تعظیم ہے، اگر اس کی طرف کوئی چیز کر دی جائے کہ دل میرا کعبے کی طرف رہے، دھیان میرا کعبے کی طرف رہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کا بھی یہ طریقہ، اولیاء کرام کا بھی یہ طریقہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو غوث پاک کے طریقے پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اب آتے ہیں غوث پاک نوازتے کیسا ہیں، آئے ہو نا دور سے، دور سے آئے ہو نا، اچھی نیت لے کر آئے ہو، دور سے آئے ہو مگر غلام بن کے آئے ہو، دور سے آئے ہو مرید بن کر آئے ہو، دور سے آئے ہو دامن پھیلائے آئے ہو، بہت ساری اچھی نیتیں شامل ہیں۔ اچھی نیتوں والوں کو تو کیا کیا ملے گا، آؤ میں تمہیں چوری کرنے والے کا واقعہ سناتا ہوں۔
نیت چوری کی تھی، غوث پاک کے در پر آ کر بری نیت سے آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غوث پاک مدینہ منورہ سے واپس آ رہے ننگے پیر۔ ہاں چلو یہ بھی دلیل مل گئی ہے، عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ غوث پاک جیسی ہستی بھی ان کا بھی یہ معمول تھا کہ مدینے میں ننگے پیر رہا کرتے۔ امام مالک ساری زندگی مدینے میں رہے، کبھی چپل پیر میں نہیں پہنے۔ تو اگر آج بھی کوئی عاشق رسول اس ادب کو ادا کرتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بات ضرور کروں گا کہ جو ننگے پیر مدینے میں رہتے ہیں ان کو اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جب مسجدین کریمین میں، مسجد نبوی شریف میں یا کسی بھی مقدس مقام پر جائیں تو اچھی طرح پیر صاف کر کے جائیں تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ ادب ضرور کرے مگر عقل کے ساتھ ادب کرے، جوش بھی ہونا چاہیے مگر ساتھ کچھ ہوش بھی ہونا چاہیے۔ غوث پاک بغداد واپس آ رہے تھے مدینہ شریف سے، تو راستے میں چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، نیت چوری کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو لوٹ لے۔ غوث پاک اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ چور کہتا ہے میں تو دیہاتی ہوں۔ وہ کہتا ہے نا دیہاتی ہوں، غوث پاک تو دل کے حالات جانتے ہیں۔ غوث پاک نے اس کی بد کرداری کو دیکھ لیا، پہچان لیا۔ غوث پاک کچھ کہتے، چور کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا شاید یہ غوث اعظم ہے۔ آپ کے دل میں پیدا، اچھا اب دیکھیے دل ہی دل میں بات ہو رہی ہے، کنیکٹیوٹی دیکھیں۔ غوث پاک نے دل میں پہچان لی یہ چور ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ غوث اعظم لگتے ہیں، کہا کچھ نہیں ہے۔ غوث پاک جواب میں کہتے ہیں ہاں میں ہی عبد القادر ہوں۔ خود ہی پہچان لیا کہ کیا سوچ رہا ہے، کیا دل میں خیال ہے کہ میں ہی عبد القادر ہوں۔ اللہ، چور نے جب یہ سنا کہ غوث اعظم میرے سامنے قدموں میں گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے، یہ جاری ہو گیا۔ اب غوث پاک کو اس کی حالت پر رحم آیا، اس کو اصلاح کی تلقین کی، سچ بولنے کی بات کی۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے چونکہ دل میں غوث پاک کے رحم آیا ہے تو اور میٹھے پیٹھے اسلامی بھائیوں، اسی دوران اللہ کی طرف سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اس کو راستہ ہدایت کا دکھا دو اور اس کو کتب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ پڑنے سے وہ چور کتب بن گیا۔ ذرا غور کیجئے، چوری کرنے والا کتب بن جائے تو ہم تو پھر بھی غلام ہیں نا، اچھی نیت سے آئے ہیں، مانگو اس دربار سے۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ورنہ امیر اہل سنت نے اپنے شعر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی ہے کہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ ہم قابل نہیں، ہم کیسے اللہ کے ولی بنے؟ مگر واقعات تو پڑے ہیں نا کہ شرابی بشر حافی بن سکتا ہے، ڈاکو فضیل بن ایاز بن سکتے ہیں، سود خور حبیب عجمی بن سکتا ہے، غوث پاک کے دربار میں چور آئے تو کتب بن سکتا ہے، تو مجھ جیسا گناہ گار بھی غوث پاک کے در پر آ کر اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ مانگنے والے تو بنو، التجا تو کرو، یہ وہ در ہے جس کو کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ ہم سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ، لیکن پہلے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، پہلے سچی نیت کرنی ہوگی۔ اللہ کا دوست بننا ہے، ولایت کا مرتبہ پانا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پہنچ جاؤ قطب زمان کے دربار میں، غوث العظم کے دربار میں۔ ارے آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے، علماء کہتے ہیں غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ ہم تو در غوث پہ خود آ گئے ہیں، کیوں نہ عرض کریں کہ غوث پاک اس غلام کو بھی، اس منگتے کو بھی اللہ کی بارگاہ سے ولایت کا شرف عطا فرما دیں۔ کیا معلوم ہماری بھی بگڑی بن جائے، اور مریدوں کو تو خاص نگاہ عنایت ہے نا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو کیسا نوازتے ہیں۔ مریدوں کو نوازنے سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ، میں کہتا ہوں کمال واقعہ ہے، اس میں ماں کی محبت بھی ہے اور غوث پاک کی کرامت بھی ہے۔ ایک بی بی سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی کہ حضور ذرا اس کو پڑھائیے، اس کو اپنی صحبت سے نوازیے، بڑا گرویدہ ہے آپ کو۔ آپ نے اس کو مجاہدے پہ لگا دیا۔ ایک روز وہ ماں آئی تو دیکھا کہ بیٹا تو بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور، بالکل سوکھا۔ بیٹے کا حال دیکھا، رنگ زرد ہو گیا ہے اور وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، نہیں دیکھا گیا، بیٹے کو لیا اور غوث پاک کے دربار میں آ گئی۔ دیکھا تو غوث پاک مرغی کھا رہے تھے۔ کہا میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے، بھوکا رہ کر سوکھا ہو گیا، زرد ہو گیا، اور غوث پاک جن کے بعد چھوڑ گئی خود مرغی کھا رہے ہیں۔ ماں تھی۔ کہا کہ حضور خود تو مرغی کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی۔ اللہ اللہ، غوث پاک کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، سامنے مرغی کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ غوث پاک نے ان ہڈیوں کو پر ہاتھ رکھا اور فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی جی اٹھ اللہ کے حکم سے
جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا، یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سالم ہو کر زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ اس کی والدہ کو کہتے ہیں کہ جب تیرا بیٹا اس درجے پر پہنچ جائے پھر بے شک مرغی کھا لے۔ ابھی اس کا ٹریننگ سیشن چل رہا ہے۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ بعض اوقات اللہ والوں کے کچھ احوال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، تو ہر بات پر کوسچن مارک کریٹ نہیں کرنا ہوتا۔ پنجابی شاید آپ کے یہاں نہیں بولی جاتی، ورنہ ہمارے وطن میں پنجابی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اور یہاں بڑی وہ زبردست امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ تو ماننے والے بنے، ہر بات میں سوچنے والا بننا جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں اللہ کے ولیوں کی عقل شروع ہوتی ہے، ان کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ تو کیسے ہماری عقل میں یہ ساری باتیں آئیں گی؟ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کی محبتوں سے سرشار فرمائے، ہمارا جینا مرنا اولیاء کرام کی محبت کے ساتھ ہو، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اولیاء، صحابہ، اہل بیت اور انبیاء اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق ہوں، ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی گستاخ پیدا نہ ہو۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آخر میں مریدوں کو کس طرح غوث پاک تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان لم یکم مرید جیدا فانا جید، فرماتے میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں، میں تو عمدہ ہوں۔ ہم واقعی اچھے نہیں ہیں، مگر آسرا یہ ہے کہ غوث پاک کے مرید ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کی محبت سے سرشار فرمائے۔ اب آخری بات، واقعات تو بہت سارے ہیں، میں ساری رات کرامتیں سناتا رہوں ختم نہیں ہونی، ساری رات غوث اعظم کا تذکرہ کریں بات پوری نہیں ہونی، مگر سیرت غوث اعظم کا ایک بڑا تابناک پہلو ہے کہ آپ نے کم و بیش 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کیسی کنٹینیوٹی ہے! 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا، روزانہ 1000 نوافل غوث پاک پڑھا کرتے تھے۔ صرف ان تین چیزوں پہ بات کرتے ہیں، ریاضتیں تو بہت ساری ہیں۔ غوث پاک کے غلاموں، قادری کہلانے والا غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے 40 ایئرز تک، اور قادری نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ نیاز پکاتا ہوں، 11ویں کرتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ دیٹ، بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، مگر ہم نیازی ہیں، پہلے نمازی ہیں نا، نمازی بھی بنے نیازی بھی بنے۔ اچھا پھر غوث پاک روزانہ پورا قرآن ختم کریں، اور غوث پاک کا چاہنے والا پورا سال قرآن نہ پڑھے، اور قرآن پڑھنا بھی نہ آئے۔ یہ اور تکلیف دہ بات ہے کہ قرآن ہی صحیح پڑھنے نہیں آتا، مخارج کے ساتھ تلاوت قرآن ہی نہیں آتی۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا اتنا وقت لے کر آئے ہیں، تبدیل ہو کر جائیں۔ پھر دیکھیں غوث پاک کا کیسا فیضان۔ جاؤ غوث پاک کے در پر وعدہ کرو کہ یا غوث پاک آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے، میں بھی اب روزانہ قرآن پاک پڑھوں گا۔ آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے، اب میں بھی حتی المقدور فرض واجبات سنت موقدہ غیر موقدہ کے علاوہ بھی نوافل پڑھوں گا۔ اپنے اندر یہ کرج لے کر جاؤ نا، اپنے اندر یہ جذبہ لے کر جاؤ کہ میں بہت سارا تو نہیں کر سکتا، مگر آپ کے نقش قدم پر آج سے چلنا شروع کرتا ہوں۔ آپ اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں، پھر دیکھیں کیسا فیضان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے